ایک تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے جو اس نے کہا، اور مغرب نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، کہ انسان بندروں کی مہذب شکل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تہذیب پاتے گئے وقت کے ساتھ ساتھ اور آج موجودہ شکل میں ہے۔ یہ ہے اس کا نظریہ ارتقاء، کہ وقت کے ساتھ ساتھ جانور ترقی پاتے پاتے انسان کے روپ میں آ گئے، اور آج وہ بولتے بھی ہیں، معافی ضمیر کو بھی نوک زباں پہ لے آتے ہیں، ایجادات بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو ابتدا ہے صدیوں قبل، وہ کہتے ہیں کہ یہ بندروں کی مہذب شکل ہے اور باقی جانوروں کی مہذب شکل ہے، اور اس پر وہ دلائل دیتا ہے۔ اور ایک زمانے میں تو اس کے ارتقائی نظریے کو بڑی پذیرائی بخشی گئی، ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، لیکن قرآن نے انسان کے عالی مرتبت آغاز کا ذکر کیا ہے کہ ابھی اس کا خمیر گویا جا رہا تھا، فرشتوں کی پیشانی کو سجدے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اس کا آغاز ہی خوبصورت ہے۔ ہم نے اس کو اپنی نیابت کا تاج دیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے۔ خیر، ایک تو ڈارون کا نظریہ ہے ارتقاء کا، لیکن ایک اقبال نے بھی نظریہ ارتقاء پیش کیا، وہ ڈارون کے نظریے سے ہٹ کے ہے۔ والدہ مرحومہ جب انتقال کر گئیں علامہ اقبال علیہ رحمہ کی، تو انہوں نے ایک طویل مرثیہ ان کی یاد میں لکھا جو آج بھی کلیات میں موجود ہے۔ اس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس وقت وہ بیرون ملک تھے اور والدہ کی وفات کی خبر سنی تو بہت دکھی ہوئے، تو یہ طویل نظم ہے جو اقبال نے رقم کی۔ اقبال کی جو طویل چند نظمیں، ان میں سے ایک والدہ مرحومہ کی یاد میں، اس میں انہوں نے ماں کا ذکر کیا، اور پھر کتنے دل گرفتہ انداز میں کہا، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرقد پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا۔ ہر ایک سے کہنا پڑتا نا میرے لیے دعا کریں، استاد سے بھی، مرشد سے بھی، دوست سے بھی۔ حاجی معتمر جا رہے ہیں تو ان سے بھی کہنا پڑتا ہے جناب جا رہے ہو وہاں دعاؤں میں یاد رکھنا، لیکن کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا ہے کہ امی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور ماں کے جب ہاتھ اٹھ جائیں تو اللہ خالی نہیں موڑتا، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ اپلے تھاپتی ہوئی ماں، گوبر سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے اللہ انہیں بھی خالی نہیں موڑتا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ اللہ نے اس کے لہجے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ پیار رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر! عالی نصب ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے۔ عالی جناب، حضرت صاحب، کیا کیا القاب دیے جاتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ لطف کہاں جو ماں کی زبان سے اوئے ببلو اور اوئے مٹھو میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اونچی مسندوں پر بیٹھنے ہوئے وہ مزہ کیا جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے میں نصیب ہوتا ہے۔ تو اقبال نے وہ طویل نظم لکھی، اور اس نظم کے اندر ہی اقبال نے نظریہ ارتقاء کو بیان کیا۔ یہ مضمون لمبا ہو جائے گا اگر میں اس کو تفصیل سے عرض کروں، تو اس میں اقبال نے جو ایک تو ڈارون کا نظریہ ہے ارتقاء کا کہ یہ مہذب شکل ہے بندروں کی اور دیگر جانوروں کی، لیکن اقبال نے جو نظریہ ارتقاء پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شے کی فطرت میں نمو کا جذبہ ہے، بڑھنے کا، آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، اور وہ جذبہ ہی اس کی زندگی میں تحرک پیدا کیے رکھتا ہے۔ آگے بڑھنے کا جذبہ نہ ہو تو زندگی میں جمود طاری ہو جائے۔ کاروبار والے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دین والے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ انسانی زندگی کے اندر ایک جذبہ ہے نشو و نما کا، اور یہ ہر شے کے اندر اقبال کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ ایک بیج کو آپ زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر ڈالتے ہیں تو بیج اس حالت میں مطمئن نہیں رہتا، جب اس کو نمی اور حرارت ملتی ہے
تو وہ زمین کا کلیجہ چیر کر کے ایک کونپل کی شکل میں باہر آتا ہے. تو وہ پہلی صورت سے بہتر صورت ہے اس کی. یہ نشو و نما کا جذبہ تھا جس نے اس کو زمین سے باہر آنے کے لیے مجبور کیا. پھر اس کے بعد اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوتا، کونپل سے شاخ بنتی ہے، شاخ سے تنا بنتا ہے، پھر پتے نکلتے ہیں، اس پہ بھی اطمینان نہیں. پتوں پر پھر کلیاں آتی ہیں، اس پہ بھی اطمینان نہیں. کلیوں سے پھول بنتے ہیں، اس پہ بھی اطمینان نہیں. نشو و نما کا جذبہ آگے بڑھنے کا. پھولوں سے پھر پھل بنتے ہیں. یہ اس درخت کا نقطۂ کمال ہے. اب جب اس نشو و نما کا جذبہ اس کی فطرت میں موجود ہے اور آگے وہ بڑھ نہیں سکتا، پھل سے آگے کدھر جائے، تو وہ پھل پک کے دوبارہ پھر بیج بنتا ہے اور پھر دوبارہ تہہ مزار آتا ہے، دوبارہ پھر جو ہے وہ زمین میں آتا ہے، اور زمین میں آ کے پہلے ایک تھا، اب وہ باغ کی شکل میں نمودار ہوتا ہے. تو یہ فطرت ہے. ہر شے میں اقبال نے مثال جو ہے وہ درخت سے دی.